نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسی کے لیے ہے جو شرک سے بچے۔ شرک کرنے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام نہیں آئے گی، آپ سفارش کریں گی نہیں اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو کہا ہے، آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، یعنی جو مانگا وہی ملتا ہے۔ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے ایز اٹ از، جو مانگا ہے وہ ملتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، تو ہر نبی نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی، دنیا ہی میں وہ مانگ لیا جس کے مانگنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے میں نے اپنی دعا چھپا کے سنبھال کے رکھی ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ، وہ یقیناً انشاءاللہ، یقیناً کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ، وہ ضرور پہنچ کے رہے گی، مل کے رہے گی، کس کو؟ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وہ ضرور نصیب ہوگی، وہ ضرور ملے گی، کس کو ملے گی؟ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي، میرا وہ امتی، میری امت کا وہ شخص جو اس حال میں مرے لا یشرک باللہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت کس کے لیے ہے؟ سوال جواب، وہی جو آپ بولے۔ بعض لوگ جواب کیسا دیتے ہیں؟ وہی جو آپ بولے وہی جواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن آخرت میں جو آپ نے سنبھال کے رکھی ہے وہ کس کو نصیب ہوگی؟ کون بتائے گا؟ حدیث کا جملہ کیا ہے؟ کوئی ایک بتائیے، چندہ ہو گیا ہے سب۔ آدمی اپنی آواز بھی اس میں چھپا لیتا، غلط بھی ہو تو معلوم نہیں ہوتا، پکڑا نہیں جاتا۔ کوئی ایک آدمی کہے مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرے، یہ نہیں کہا جو شرک نہیں کرتا تھا، مرتے وقت شرک کیا تو سب برباد۔ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي، جو میری امت میں سے تھا اور اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا، نتھنگ، کچھ نہیں، نہ پیڑ پودے، پتھر، ستارے، چاند، سورج، فرشتے، انبیاء، صالحین، قبریں، انگوٹھی، تعویذ، گنڈے، فوٹو، کچھ بھی نہیں، کڑے، دھاگے، لیمو، ناریل۔ کتنے آپشن سے شرک کرنے والوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے ایک ہی اللہ بس۔ سوچئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم کو شرک سے محفوظ رکھے۔ آدمی اللہ کو چھوڑ کے دیکھیے کہاں لیمبو تک چلا جاتا، اتنا لیمبو وہ بھی بچائے گا، اور اس کے ساتھ مرچ۔ مسلمان ہے، اللہ رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کی کرنی چاہیے تھی۔ معلوم ہوا کہ شرک نتیجہ ہے اللہ کی ناقدری کا۔ جو اللہ کو صحیح پہچانتا نہیں ہے وہی شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کی صحیح معرفت ہو وہ کبھی شرک میں نہیں جائے گا۔ جس کو اللہ کی صحیح معرفت ہو، جو اللہ کی عظمت کو پا چکا ہو، وہ آدمی کبھی مخلوق کی عظمت میں نہیں کھو سکتا ہے۔ اس کے دل میں مخلوق کی حقارت رہے گی، اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پہلی مرتبہ دعوت کا حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور کیا کہا آگے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے، قم فانذر، لوگوں کو خبردار کیجئے، جس برائی میں مبتلا ہیں اس کے انجام سے خبردار کیجئے، اور کیا کیجئے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ،
اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، کیونکہ رب کی بڑائی بیان کرنے سے بتوں کے چھوٹا اور حقیر ہونے کا احساس پیدا ہوگا۔ اللہ کتنا بڑا ہے، تو اللہ کی عظمت بیان کیجیے۔ اور پورا قرآن اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، اللہ کے حقوق بتانے کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس کے انجام اور اس کے برخلاف کے انجام بتانے کے لیے، اور پھر جن لوگوں نے اچھا کیا ان کا انجام کیا ہوا، جن لوگوں نے برا کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ پورا قرآن اس کے اطراف ہے، یہ اصل قرآن کا مواد ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ شرک کریں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی۔